حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کے تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی تن تنہا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جنہوں نے ہم بنین و انسان کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام کا نزول و تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم تماموں کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کو میں نے بیان کیا تھا سنت کا کیا مقام ہے۔ سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا کیا، اور کچھ سنتیں جو ہم لوگوں نے ایک دم دھیرے دھیرے چھوڑ دیا ہے۔ میں نے آخر میں بیان کیا تھا مسواک کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل تھا مسواک کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے۔ یہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا مسواک کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، آپ اس دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک۔ عبد الرحمن بن ابی بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سکت نہیں کہ آپ زبان سے بول سکیں، لیکن امہات المومنین مائی عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک چاہیے، کیونکہ یہ شخص مسواک کرتے داخل ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی ٹک ٹکی باندھ کر کے دیکھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں عائشہ دانت سے چباتی ہے، نرم کرتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک دانت پہ مسواک کرتی ہے، پسندیدہ تھا۔ حدیث کے اندر آیا ہے السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، منہ کی صفائی ہے مسواک اور رب کی رضامندی ہے۔ منہ تو صاف ہوتا ہی ہے مسواک سے، پلس رب بھی راضی ہوتا ہے مسواک سے۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک بات اور آپ کو پتا، خالی مسواک وہی نہیں ہے جو ہم اور آپ خریدتے ہیں، جیسے آئیڈیل بک میں ملتا وغیرہ وغیرہ، ہم خالی وہی مسواک نہیں ہے۔ مسواک جب کہا جائے تو درخت کوئی بھی آپ مسواک، نیم کا بھی مسواک ہوتا ہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو مسواک ایک سنت ہے، لازم پکڑیے، آپ اس کو بھی کیجیے۔ اس کے بعد دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہمارے لیے، جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نماز میں دیکھتے ہیں، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اور آپ سماجی زندگی میں بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کیا تھا۔ اور آج امپورٹنٹ موضوع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی، شوہرانہ زندگی میں کیا کیا سنتیں ہیں۔ آج افسوس یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ آیت آپ دیکھیے، میاں بیوی کا رشتہ یہ بڑا پاک رشتہ ہے نا، بہت خوبصورت رشتہ بھی ہے۔ قرآن کے اندر اسی رشتے کو کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیوی شوہر آپس میں لباس ہے۔ اللہ غور کیجیے گا، کبھی اس کا تفسیر اور ترجمہ بھی پڑھیے گا کہ مرد اپنی بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی اپنے مرد کے لیے لباس ہے۔ لباس کہا ہے، ایک لباس، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میاں بیوی کا رشتہ وہ رشتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ڈرو اپنے شوہروں کے تعلق سے، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو۔ اور یہاں تک کہا کہ اگر دنیا میں کسی کو اگر سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنی شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ سمجھ گئے؟ سجدہ کرنا اتنی بڑی چیز ہے۔ سجدہ کرنے کا اگر جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنی شوہروں کے لیے سجدہ کریں۔ سجدہ جائز نہیں ہے، تعظیمی سجدہ بھی اب جائز نہیں ہے۔ اسی لیے کوئی بھی عورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسے اپنے شوہر کو پاتے اور ڈرو، وما جنتوں کے وناروں کے، وہی تمہارا جنت ہے، وہی تمہارا شوہر بھی، وہی تمہارا جہنم بھی ہے۔
شوہروں کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جہنم دکھلایا گیا تو زیادہ تر عورتوں کو آپ نے دیکھا تھا. اور عورتوں کو کیوں دیکھا تھا؟ آپ دیکھ ہی رہے ہیں سماج میں عورت ذات ہے کہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ڈائریکٹ کہا کہ صدقہ کرو تم لوگ، میں نے کثرت سے تم لوگوں کو جہنم میں پایا ہے. زیادہ عورتیں دیکھو میں نے جہنم کے اندر. کیوں؟ تم لوگ زیادہ لان تان کرتی ہو، شوہروں کی ناشکری نافرمانی بھی تم لوگ کرتے ہو، اس لیے زیادہ سے زیادہ تم لوگ صدقہ و خیرات کرو. بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ تو خیر بہت پاک رشتہ ہے، لیکن اکثر اب کیا ہے کہ دھیرے دھیرے یہ محبت اب فیلئر نظر آتا ہے. شروع میں جب اسٹارٹنگ آدمی پسند کرتا ہے، شادی ہوتی ہے تب 3-4 سال تک تو ٹھیک ہے، بیوی آئی لو یو، بیوی آئی لو یو. 5واں 6واں سال میں صحیح بتا رہا، جو تجربہ کرتے وہ دیکھتے ہیں 5واں 6واں سال یا بیتتے بیتتے ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اب نوٹ ٹیل یو، بھائی باتیں مت کرو، سمجھ گئے. اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیے گا زیادہ تر گھرانوں میں شادی کے جوڑے میں تناؤ نظر آتا ہے، رشتے بکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گھر ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے. اور اکثر جو فیصلدار لوگ ہیں آپ دیکھیے گا زیادہ تر کیس آپ کو طلاق اور خلا ہی کا ملتا ہے. جو یہ سب کام کرتا ہے آپ پوچھیے گا کتنا ڈیلی کا کیس آتا ہے طلاق اور خلا کا. سمجھ گئے کہ ہم زیادہ تر رشتہ. آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، یہ ذرا موضوع سے زیادہ تر طلاق کا کیس کیوں آتا ہے جانتے ہیں؟ ہم دو کام نہیں کرتے، اور میں خود تجربہ کرتا ہوں، دیکھتے ہیں ابھی اس فیلڈ میں تھوڑا تو کیا دیکھتے ہیں، جب بھی ہم لوگ کسی لڑکی یا لڑکے کا اگر دیکھنے جاتے ہیں تو افسوس ہے کہ نبی کی سنت کو ٹھکرا کر کے ہم دوسرا چیز دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے دیکھتے ہیں لڑکا کا پراپرٹی کتنا ہے، لڑکا کا دکان کتنا بڑا ہے، لڑکا کا گھر کتنا بڑا ہے کہ بنیاد ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیے، لیکن بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دینداری دیکھو. ہم کو کبھی کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا اگر پراپرٹی والا ہے نا، شام کو اگر شراب پی کر کے آ کر کے بیٹی کو آپ کا مارتا ہے تو بھی جائز ہے، چلے گا، لیکن زیادہ پیسہ ہے انہیں کو دے دو بیٹی، ہے کہ نہیں. یہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکا کا ٹھیک بہت بڑا پھیلا ہوا بزنس ہے، بڑی دکانیں ہیں، بڑا شاندار گھر ہے، لیکن شام کو پتہ چلتا لڑکا پی کر کے آتا ہے اور بیوی کو مارتا ہے. لیکن ہم وہ نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے کہ ٹھیک اتنا بڑا کاروبار، ٹھیک داماد کا ہونے والا اتنا بڑا کاروبار. اللہ کے بندو وہ نہیں، جھوپڑی ہی بھی ہے بیٹی کا، لیکن داماد خوش رکھ کے اس کو سلیکشن کروا. سمجھ میں آ رہی ہے امپورٹنٹ بات؟ پہلے یہ پتا کرو کہ میرا بیٹا داماد ہونے والا وہ دیندار ہے یا نہیں ہے، اخلاق مند ہے یا نہیں ہے، عزت والا ہے یا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا خطب ممن ترضون دینکم وخلقہ، جب کسی کا رشتہ آئے تو دینداری دیکھو، شادی کر دو. آپ نے کہا 4 چیزوں کو دیکھ کر کے شادی کرتے، ایک چیز دیکھو دینداری، کامیاب ہو جاؤ گے. سمجھ گئے کہ تو یہ چیز ہم لوگ نہ دیکھ کر کے ہم دیکھتے ہیں گھر، مکان، دولت، بلڈنگ، بزنس. تو بھائی لڑکا جب دیندار نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ وہ پی پا کر کے آ کر کے بیوی کو مارتا ہے اور آ کر کے لاسٹ میں وہی چلو خدا طلاق نہیں چلے گا زیادہ رشتہ. یہ زیادہ ایک چیز اور جو تجربہ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. ہم پسند کر دیے کہیں ٹھیک ہے، لیکن بیٹی کو پسند نہیں، ہم تھوڑا ایکسٹرا بات بتا رہے ہیں، بیٹی کو پسند نہیں ہے کہیں پر تو باپ کیا کرتے ہیں، بیٹی کو بغیر پوچھے اس جگہ پر شادی، چچا کو ذرا جگہ بدلوا دیجیے آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. بیٹی کو شادی کروا دیتے ہیں زبردستی کہ چلو بیٹی ہم تمہارے لیے ایک لڑکا دیکھ لیں، حالانکہ بیٹی کو پسند نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، بیٹی کو جب پسند نہیں ہے تو زیادہ دن بھی وہ رشتہ چلتا نہیں ہے. سمجھ گئے کہ آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں. بیٹی کو کبھی بتا دیا کریں جو آپ داماد دیکھ کر کے آئے کہ بیٹی تمہارے لڑکا جو دیکھے ہیں وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، ایسا پہنتا ہے، داڑھی رکھا ہوا ہے، وہ دیندارانہ. ایک لڑکی تو پہلے ہی آج کل مزاج بنا کر کے آتی ہے کہ میری جہاں شادی ہوگی وہ تھوڑا سلمان خان والا بال رکھا ہوگا اور تھوڑا کان بھی بابری بھی رکھا ہوگا اور بال بھی ویسے ہی رکھا، ہم کو یہاں وہاں گھمائے گا. لیکن جب لڑکی کی شادی ہوئی تو پتا چلا ارے وہ تو حافظ قرآن تھا، داڑھی اور ٹوپی لگا کے وہ گھومتے تھے. تو لڑکی کو یہ مینٹلٹی بدل گئی، پورا چلا نہیں، بولا نہیں ہم کہاں پھنس گئے، اعوذ باللہ، ہے کہ نہیں. تو کچھ لڑکیاں یہ سمجھ کے آتی ہیں کہ میرا جو ہسبینڈ ہو، میرا جو شوہر ہو وہ ماڈرن زمانے کا
کان میں بالی اور بال بھی ہے کہ لڑکیاں سوچ کر کے آتی کہ نہیں ہم کو یہ گھمائے، لیکن بعد میں اس کو پتا چلا کہ ارے جہاں میری شادی ہوئی وہ تو جبہ میں پہنتے رہتے تو کبھی پینٹ شرٹ نہیں، اور بال میں ہمیشہ داڑھی اور ٹوپی لگا کے گھومتے تو اس کو جچتی نہیں، وہ زیادہ رشتہ چلتا نہیں۔ بیوی جو شادی کرے اپنے بچیوں کو بتا دیں اور پوچھ بھی لیں کہ بیٹی فلاں سے رشتہ ہو رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں۔ جبران اگر شادی کرا دے تو بیٹی کو یا لڑکی کو حق ہے کہ وہ رشتہ فسخ کر دے، سمجھ گئے، یہ حق ہے وہ۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، شاید اس کا نام خنسہ بنت خیدام تھا۔ اللہ کے نبی میرے ماں باپ نے زبردستی شادی کرا دیا فلاں جگہ پر، کیا کریں، جج نہیں رہا، مجھے نہیں پسند ہے، کہ چاہو تو رہو نہیں تو کہے تم توڑو، فسخ کر دو، تمہارا پوچھیں۔ اور حدیث میں یہاں تک کہا کہ اگر سیبہ ہے تو عورت باقاعدہ بولے گی، اور اگر باقرہ ہے تو چپ چاپ رہے گی، لیکن اس کی چپ چاپی خاموشی ہی ان کی اجازت یہاں ہے، یہاں تک بھائی کہا گیا۔ طلاق جو ہوتا ہے بس یہی چیز ہے، محبت۔ دیکھیں کسی کا دل جتنا یا دل کو میں گھر کر لینا یہ آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں کسی کا دل جیت لینا۔ محبت میں ریئلٹی، محبت میں آج فیلئر نظر آتا ہے، تو قسمت والوں کو قسمت ہی میں ملتی ہے۔ اللہ کے بندو صحیح کہہ رہے ہیں، سمجھ میں محبت جو آج میاں بیوی کا ہونا چاہیے ریئل وہ نہیں، جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کو بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انسان کا دل دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلب کیف یشاء، یہ الٹتے پلٹتے رہتا، بس دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ پل بھر میں محبت ہو جاتی ہے، پل بھر میں محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، جو آپ جانتے ہوئے ہے کہ بہت محبت ہوتا تھا دونوں کے درمیان، لیکن اتنا نفرت ہو گیا کہ لوگ چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یقلب کیف یشاء، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دعا کرنا چاہیے ہمیشہ ایک چیز کے، کیا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ دین پر ہمارے دل کو جمائے رکھ، الٹ پلٹ کرنے والا بہر کے باتیں ادھر زیادہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھی، یہ یاد رکھیے گا۔ کتنی بیویاں تھیں آپ کی؟ 11۔ پوری زندگی میں آپ نے 11 شادیاں کی۔ بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی آپ کی جو تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ یہ غلط نیت نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اس کے اعتراض کو آپ جواب دیں۔ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی تھی، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نعوذ باللہ شہوت پرست ہوتے تو آپ نے جو پہلی شادی کی وہ بیوہ عورت سے شادی کی ہے کہ نہیں، جان رہے ہیں؟ اور وہ بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں ہے، بیوی 40 سال کی عمر میں ہے۔ کون لڑکا شادی کرتا اپنے سے دوگنا عمر والے کو، ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، وہ بھی بیوہ عورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کے بعد جو آپ لوگ اعتراض کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بیوی کنواری تھی، لیکن کیا یہ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا تھا، یاد رکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے شادی کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار خواب میں دکھلایا جا رہا تھا، حضرت عائشہ کو بار بار خواب میں دکھلایا جا رہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کی بیوی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے گا مکے کا مشرک کافر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طاق میں رہتے تھے، کہیں کسی نے آبجیکشن نہیں کیا جو آج کے لوگ آبجیکشن کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اتنی چھوٹی بچی سے شادی کر لیا تھا۔ وہ لوگ تو طاق میں، عرب میں یہ رواج تھا، کہ لوگ بچوں سے شادی کر لیتے تھے، یہ رواج تھا۔ کہیں کسی مشرک کا کوئی اعتراض نظر نہیں آئے گا آپ کو، اب کا لوگ نہ اعتراض کرتا ہے نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار خواب میں حضرت عائشہ کو دکھلایا گیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبیوں کا خواب تو سچا ہوا کرتا ہے، یہ وحی ہوا کرتی ہے، اب جان رہے ہیں؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ تو 9 بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چل دیے گئے کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں کو اجازت دیا ہے کہ ایک سے زائد شادی کر سکتے ہو، کتنا؟ 4 شادی کرے آدمی، لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن لگایا، اس کے ساتھ شرط لگا دیا انصاف کا۔ اگر انصاف کر سکتے ہو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 4 عورتوں سے شادی کرو، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی پر بس کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا،
کیا انصاف کیا؟ آپ پڑھیے سیرت کی کتابوں میں اللہ کے نبی طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے لیے ہر معاملے میں نمونہ ہے، پرائیویٹ لا، آپ کی خانگی زندگی، یہ بھی ہمارے لیے سنت ہے، پورا راستہ بتا دیا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن جب عصر کا نماز، آپ عصر کی نماز پڑھ لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات، تمام بیویوں کے پاس جاتے تھے خیر خبر لینے کے لیے، حال چال لینے کے لیے، کیا حال ہے، کیا گھٹا ہے، کیا بڑھا ہے، کیا چیز ہے، کیا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک چیز سے حال چال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا، اور اتنا انصاف کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، آخری وقت تھا، موت کا وقت قریب تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیماری میں آپ مبتلا ہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے کہ کل میری باری کہاں، کہہ رہے تھے کہ کل میں کہاں رہوں گا، یعنی کل کس کے گھر میری باری۔ دیکھیں انصاف کی نہیں، میں نا انصاف ہی نہیں۔ امہات المومنین سمجھ گئے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میں حضرت عائشہ کے گھر میں رہوں۔ تمام بیویوں نے اجازت دے دیا، اللہ کے نبی آپ کو جہاں مرضی، جہاں آپ کی خواہش ہے وہاں جا کر کے رہیں۔ آخری حالت یہ الگ بات ہے کہ امہات المؤمنین کیا تھی، دنیا دار نہیں تھی، دیندار تھی، دیندار تھی وہ لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خرچ برچ دیتے تھے امہات المؤمنین کو، جتنا ضرورت ہوتا رکھ لیتی، بقیہ سب کے سب صدقہ کر دیتی۔ آج کے عورتوں کی طرح نہیں، کتنوں بھی لا کر کے دے دو، ان لوگ ناشکری کرتی رہتی، کہاں یہ والا نہیں لا دی، یہ والا نہیں لا دی، وہ والا تک لا دیے تو پھر فون آ جاتا ہے کہ نہیں یہ والا لا دو تھوڑا، وہ نہیں، اللہ کے نبی سب صدقہ کر دیتے۔ 2000 گفٹ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیا تھا، شام کو افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، جتنا گفٹ آیا تھا سبحان اللہ اللہ اکبر، حضرت عائشہ نے سب صدقہ کر دیا غریبوں یتیموں سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا۔ آپ بھی ایک سے زائد شادی کیجیے، اختیار ہے، اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے ساتھ، حضرت عائشہ کی بات چل رہی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا، پرائیویٹ زندگی انسان کے، دیکھیے میاں بیوی کا پرائیویٹ کے بعد کہیں کوئی شیئر نہیں کرتا ہے، نہیں کرتا، لیکن امہات المومنین نے اپنی پرائیویٹ بات، پرائیویٹ زندگی پورا امت کے سامنے پیش کر کے رکھ دیا۔ اور ایک وجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ شادی کا یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو شادی کیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی ذہین، بڑی فطین تھی، جتنے نجی معاملات ہیں اور جتنے پرائیویٹ والی معاملات ہیں، یہ سب کے سب روایت کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ سمجھئے، حدیثوں کو آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب عورتوں کا حیض کا خون آتا تھا، دیکھیں گے سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، لوگ عورتوں کو الگ تھلگ کر دیتے تھے، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہے دیکھیے اس طرح محبت کا اظہار کیجئے، گھر نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت عائشہ کہتی جب میں حائضہ ہوتی تھی، میں گوشت جب کھاتی تھی، اللہ اکبر، یہ نمونہ چھوڑ کر کے گئے ہیں، یہ بھی گوشت جب میں کھاتی تھی، ہڈی کو جہاں سے میں منہ لگا کر کے توڑتی تھی، رکھتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے غور سے کہ عائشہ نے منہ کہاں سے لگائی، جب میں رکھتی تھی اللہ کے نبی وہیں سے منہ لگا کر کے گوشت کاٹتے تھے۔ میاں بیوی کا رشتہ دیکھ رہے ہیں، یہی نہیں بلکہ جب میں پانی پیتی تھی تو جب میں گلاس کو رکھتی تھی یا جو بھی برتن میں پانی پیتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے اور وہیں سے منہ لگا کر کے پانی پیتے تھے۔ محبت یہ میاں بیوی، سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح محبت کا اظہار کیا کہ دیکھیں کیسے ایک جگہ کھاتے تھے تو ایک ہی برتن جہاں اور جو گوشت جہاں سے منہ لگاتے تھے وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ بھی اپنی بیویوں سے ایسے ہی محبت کا اظہار کریں، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھیں محبت کا اظہار کرتے تھے وہ الگ، لیکن یہ ہے کہ جب بیویاں کبھی ناراض ہو جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے کہ عائشہ، اللہ اکبر، کیسے تھے یہ لوگ، یہ نمونہ چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کہا، عائشہ جب تم ناراض ہو جاتے تو میں سمجھ جاتا ہوں، اور جب تم خوش ہوتے مجھ سے راضی رہتے تب بھی سمجھ۔ آپ اپنی بیوی کو سمجھ پاتے ہیں؟ جب تک منہ نہیں کھلاتی ہے تب تک ہم بھی نہیں سمجھ پاتے کہ آج بیوی ناراض ہے کہ خوش ہے۔ سمجھ گئے کیا؟ سمجھ گئے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم سمجھ آپ کیسے، میں نے بتایا ہی نہیں کسی کو اب تک، آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ کہا میں اس لیے سمجھ جاتا ہوں کہ جب آپ ناراض ہوتی ہو تو کہتے ہو رب ابراہیم کی قسم، اور جب خوش ہوتی ہو تو کہتے ہیں رب محمد کی قسم۔ میں اسی میں اندازہ لگا لے کہ اللہ کے نبی آپ یقیناً صحیح کہہ رہے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ کبھی کبھی میاں بیوی ایسے ہوتے تھے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ میں نے کہا نا بیویوں کا دل جتنا بڑا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جاتے تھے تو قرآ کرتے تھے، قرآ اندازی میں جس بیوی کا نام آتا تھا اس کو لے کر کے آپ سفر میں جاتے تھے۔ یہ آپ سنے ہوں گے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو لے کر کے آپ گئے اور دونوں میاں بیوی کیا کہتے تھے، یہ محبت کا اظہار کرتے تھے، اس طرح کبھی مذاق بھی کرتے تھے بیویوں سے کہ چلو عائشہ ہم دونوں دوڑ لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن گھر والوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ چلو دوڑ لگا، میاں بیوی دونوں دوڑ لگائے، ریس لگائے، عائشہ جیت گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے۔ یہ میاں بیوی کا پرمپرا تھا۔ بعد میں پھر ایک مرتبہ ایسے ہی نام آیا ان کا، لے کر کے چلے، آپ سب جان رہے ہیں، پھر دوڑ لگائی، اس مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ کہا عائشہ اسی دن کا بدلہ میں نے لے لیا تم سے، جا۔ سمجھ رہے؟ یہ محبت اظہار کرتے تھے۔ حبشی لوگ مسجد نبوی میں جب آتے تھے کرتب دکھانے کے لیے، کھیل تماشا نیزہ بھالا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو لے کر کے جاتے تھے اور جا کر کے دکھاتے تھے ایک ہی چادر میں، اور جب تک حضرت عائشہ نہیں تھکتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے انتظار کرتے۔ ٹھیک، نبی کی عظمت الگ جگہ ہے، نبی اپنی، لیکن میاں بیوی کے ساتھ دیکھ رہے کیسے محبت کا اظہار ہے۔ اللہ کے بندو، یہ میاں بیوی خانگی زندگی تھا، اللہ کے جو نمونہ چھوڑا محبت کا اظہار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت آپ کو بتاتے ہیں، بڑا مشکل ہو جائے گا ہم لوگوں کو اس پہ عمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن کبھی اپنی بیویوں کو مارا نہیں، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا ہے کہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی چلانے کی آواز نہیں آئی، یہ بات آئے گی، اختلاف ہوا الگ، لیکن آپ نے کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھائے۔ ہم لوگ کس میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مارتے، کچھ لوگ ڈیلی مارتے ہیں، کچھ لوگ ہفتے میں بیوی کو مارتے ہیں۔ مردانگی وہ مرد نہیں سمجھتے جب تک بیوی پر ہاتھ نہیں لگائے۔ ہاں ہم لوگ جانتے ہیں، کچھ لوگ 6 مہینے میں مارتے ہیں، نہیں مارنا بہت بڑے گا، کچھ بیچارے بیوی سے خود مار کھا جاتے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ ہاں بیویاں بھی مارتی ہیں، بچ کے رہیے گا، الگ بات ہے، اللہ اس کا رحم ہے۔ تو مارنا مردانگی نہیں ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، اللہ کے نبی فلاں سے رشتہ کا پیغام آیا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جہل سے مت شادی کرو، وہ ڈنڈے کو اٹھا کر کے رکھتا ہے، یعنی وہ بہت مارتا ہے، اس لیے اس سے شادی مت کرو۔ اللہ کے نبی مشورہ دے رہے ہیں اس کو۔ مارنا یہ مردانگی نہیں ہے، لوگ مارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ارے ہم تو مرد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، مارنے کی جب وجہ ضرورت پڑے تہاں مارو۔ جیسے آپ نے کہا ٹھیک ہے میاں بیوی کے درمیان تھوڑا اختلاف ہو گیا، پہلے سمجھاؤ، نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ بستر الگ کر دو، وہاں بھی بات اگر نہیں سمجھ میں آئی تو تھوڑا سا کیا کرو، ہلکی مار مارو، ہلکا مار مارو، زیادہ نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اس سنت پر عمل کیجیے، بیویوں کو مارنا یہ مردانگی نہیں۔ ٹھیک ہے گھر میں اختلاف ہوگا، بھائی میاں بیوی جہاں پر ہیں اختلاف ہوگا، ہو جاتا ہے، لیکن آزما کر کے دیکھ لیجئے گا، بیویوں سے کبھی نہیں جیت پائیے گا، بہر نہیں جیت پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتے کی بات کہہ دی ہے، بس اتنے ہی پہ آپ صبر کیجیے۔ عورتیں ناقص العقل ہے، یہ ہے الگ جگہ، لیکن کہا کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو کیا سیدھا کرو گے تم، بس سوری کہہ دو، وہ سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کیا ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو۔ سمجھ گئے کہ بس معاملے ختم، آپ اس سے مزاج سمجھ جائیے۔ ہم کہیں گے کہ نہیں میرے مزاج پہ ڈھلے، ایسا نہیں ہوگا وہ۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ زیادہ خالی عیبوں پر نظر مت رکھو۔ ہم لوگ کیا ہے عیب ٹٹولتے ہیں، کہا عیب نہیں، اس کی اچھی چیزوں پر نظر رکھو، اچھی چیز پر نظر رکھو گے تو گاڑی کی پہیا سب کی چلے گی۔ خالی عیب ٹٹولو گے تو اللہ نے کیا کہا، تم اتنا جرم کرتے ہو، اتنا گناہ کرتے ہو، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اللہ معاف کر دیتا ہے، ورنہ ایک ایک گناہ پر اگر پکڑتا تو ہم زمین پہ چلنے کے رہنے کے قابل نہیں ہوتے۔ سمجھ رہے کہ سمجھ رہے؟ لیکن ہم لوگ کیا خالی عیب دیکھتے ہیں، اچھائی پر نظر کبھی نہیں ہوتا کسی کا۔ نہیں، بیویوں کو کہا کہ عیب مت دیکھو، اچھائی دیکھو، اگر کوئی خرابی ہے تو کوئی اچھائی اس میں ضرور ہوگا، وہ دیکھ کر کے اس کو پسند کرو۔
سمجھ گئے؟ تو اختلاف ہو جاتا ہے کبھی کبھار. آپ کو دیکھیے اختلاف میاں بیوی کے درمیان ہو گیا تو اگر میاں بیوی کے درمیان بات نہیں بنتا ہے ایک تیسرے کو آپ انوالو کر لیں. یہ دیکھیے بہت اہم بات ہے سر, انوالو کر لیں آپ, یعنی اس سے مسئلے کا حل کرا لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اختلاف ہو گیا, یہ سب بتایا کہ دیکھیں اختلاف ہو تو ڈیل کیسے کیا جائے میاں بیوی کے درمیان. سنت طریقہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی ناراض ہو کر کے ڈیل کیا, کبھی نظر انداز ہو کر کے آپ نے ڈیل کیا, کبھی سمجھا کر کے آپ نے ڈیل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ کے گھر میں تھی. سنو میاں بیوی کے والد سنو, اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, باری حضرت عائشہ کے گھر میں تھی. ایک بیوی امہات المومنین کہتے چلیے باری گرچہ میرے یہاں نہیں اچھا کھانا بنا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیج دیتے. یعنی حضرت عائشہ کے یہاں بات, حضرت عائشہ کو سوپن پہ تھوڑا سا غصہ آ گیا. میں نے کیا کیا ہے, باری میری کھانا گھر سے سوتن کے گھر سے پلیٹ پھینک دی, پھینک دے جب ٹوٹ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھیں غلطی عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں جو برتن لے کر کے آئے. خود کبھی سمجھا اس طرح کر کے, کہا دیکھو تمہاری امی کو غیرت آ گئی تھی, یہ برتن اٹھا کر کے دوسرا دے دیتے ہیں, جاؤ فلاں کو دے دینا. تم کچھ نہیں کہا. ہم لوگ ہوتے مارتے جھاڑتے, تم نے پھینک کر کے برتن توڑ دیا, کھانا برباد کر نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک بیوی کے تعلق سے کہتی صفیہ حسبک صفیہ کذا و کذا, صفیہ ایسی ہے, صفیہ ایسی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو سمجھا کر کے, لو قلت کلمۃ لمزجتہ لمزجت البحر, ایسی بات کہتی تم نے عائشہ اگر سمندر پہ ملا دیا جائے تو پورا سمندر کا پانی کھارا ہو جائے. مت کہو کسی کے بارے میں. تو اختلاف اگر ہو جائے میاں بیوی میں ہو جاتا ہے, اور جب ہو جاتا ہے تو آپ تیسرا کو انوالو کریں. آپ اور جب تیسرا کو انوالو کریں گے تو وہ مسئلے کا حل کرے اگر دونوں میں نہیں بات بنتی ہے تو. اور آپ کو بتا دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف ہو گیا حضرت عائشہ سے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی چلو بات نہیں بن رہی ہے. اب بات نہیں بن رہی میاں بیوی کے درمیان, تو کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی, چلو حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے مسئلے کا حل کراتے ہیں جو امین الامہ, اس امت کے امین ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے نہیں, وہ آپ ہی کے پچھ میں فیصلہ دے گا, ہم اس کے پاس نہیں جائیں. کہا چلو جہاں عمر بن خطاب کے پاس جائیں. نہیں, اس سے ڈر لگتا ہے, میں وہاں نہیں جاؤں. کہا چلو تمہارے ابو حضرت ابو بکر سے فیصلہ کراتے ہیں, وہاں مسئلے کا حل کراتے ہیں. میاں بیوی کا اگر مسئلہ حل نہ ہوتا ہو تو دیکھیے یہ ایک رول اور یہ ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے گئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تیسرے سمجھدار آدمی کو بلا کر کے اپنے مسئلے کا حل اور دبا لیں اور یہیں پر حل کرا لیں. سمجھ, اختلاف تو ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے, اور یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی جھگڑوں میں کیا کریں ہم رشتے کو توڑ دیں. اس کا ایک سبق اور ایک سنت آپ کو یہ بتا دیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی جنت کی شہزادی حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں حضرت علی موجود نہیں ہے. اللہ, کیا اسے دیکھیے خانگی زندگی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے, بیٹی فاطمہ حضرت علی نظر نہیں آ رہے. کہا ابو تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تھا گھر میں, دیکھ رہے بتا رہے. اور وہ بھی کیا جھگڑا ہو گیا, اچانک پہنچ گئے تو پہنچ گئے, بتا ہی نہیں. جنت کی شہزادی حضرت فاطمہ کے گھر جھگڑا ہو جاتا ہے گھر میں, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا ہی نہیں. ہم لوگ سسرال میں مائیں بہنیں تھوڑا سا سنیں آپ, سسرال میں کچھ ہوتا ہے تو موبائل تو رہتی, فوراً فون لگا کر کے گھر والے کو خبر کر, دیکھیں آج میری ساس نے مجھے مار دی, ڈانٹ دی, شوہر نے ایسا کہہ دی, ایسا کہ نہیں, گھر میں بات مت پہنچائیں, وہیں حل کر لیں جو ہوگا بہتر ہے. اور دوسری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو کہا کہ تھوڑا جھگڑا ہو گیا, گھر چھوڑ کر کے حضرت علی نکل گئے, پتہ نہیں کہاں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے مسجد کا, مسجد کے علاوہ کہاں ہوں گے, ننگے حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے, کچھ نہیں کہا. اللہ اکبر, نقطہ یہ ملا اللہ کے بندو, ہم ہوتے جاتے ہاں مار دیے میری بیٹی کو, جھگڑا ہو گیا, چلو تم کو لے کر کے چلیں گے اپنے یہاں, وہی لوگ آئے گا, چلو فیصلہ کراتے ہیں, انجمن میں ڈالتے ہیں پہلے لیٹر بیڈ, کیا ہوا, کیوں مارا, ایسا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے, علی قم یا ابا تراب, اٹھو, کیوں یہاں سوئے. اللہ, سسر داماد کا پیٹ جھاڑ رہے, ننگے سوئے تھے, جو لگ گیا تھا مٹی جھاڑ رہے اور کہہ رہے ابا تراب اٹھو, گھر چلو. حضرت علی شرما گئی, سسر جی سمجھا آ گئے, سمجھا رہے, کچھ نہیں کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر سمجھایا, معاملہ حل کر دیا. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ؟ اختلاف ہو جاتا ہے گھر میں
میاں بیوی کے درمیان انبن ہو جاتا ہے اور ہو جانے کے بعد کیسے ڈیل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اس کو اپنی زندگی میں جب یہ سب چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں لائیں گے کہ اللہ کے نبی بیویوں سے محبت کیسے کرتے تھے، اظہار کیسے کرتے تھے، اختلاف ہو گیا تو حل کیسے کرتے تھے، یقیناً آپ کی زندگی خوشگوار اور خوش و خرم گزرے گی. ورنہ میاں بیوی کے درمیان چھوٹی باتوں میں اگر پکڑا پکڑی کرتے رہیں گے تو گھر ٹوٹتا رہے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، جو یہ طریقہ ہے، جو آئیڈیل ہے، جو نمونہ ہم کو بتا کر کے گیا ہے، آپ اپنی زندگی میں اس کو لائیں. اللہ سے دعا کریں ہمارے الہ ہم تماموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے.